ایک جگہ فرمایا قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ پاک اس رات کو لمبا کر دے، قیامت تک رات کی رات رہے، قیامت تک سورج طلوع نہ ہو، تو اللہ کے علاوہ کون الہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کس کو معبود سمجھتے ہو جو اس روشنی کو لا کر دکھائے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ کسی کی طاقت ہے؟ نہیں میرے دوستوں، اللہ ہی ہے، اللہ ہی کرتے ہیں. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ پاک اس دن کو لمبا کر دیں، قیامت تک روشنی روشنی رہے، قیامت تک سورج غروب نہ ہو، تو اللہ کے علاوہ کس کو معبود سمجھتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کس کو الہ سمجھتے ہو جو اس رات کو لا کر دکھائے، سورج کو غروب کر کے دکھائے، اور جس رات میں تم سکون حاصل کر سکتے؟ میرے دوستوں، اللہ پاک جگہ جگہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو سمجھتے ہو؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، ساری کائنات کا نظام اللہ بناتے ہیں. اس اللہ کو پہچاننا، دل میں اللہ کو بٹھانا کہ اللہ سے ہوتا ہے. تبلیغ کی ساری نقل و حرکت، ساری محنت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنا، خود بھی اللہ سے جوڑنا. اے انسانوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو. فاستمعوا، یہ صیغہ جو لائن اللہ پاک کہا کان لگا کے سننے کو کہتے ہیں، یہ غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن چیزوں سے تم سمجھتے ہو کہ اس سے بھی ہوگا، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں صاحب، فلاں وزیر صاحب، فلاں افسر صاحب، فلاں کو پکارو، فلاں کو پکارا، جس کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، سارے جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر ایک مکھی بنانا چاہیں. کیا بنانا چاہیں؟ ایک مکھی بنانا چاہیں تو سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. جن سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان سے ہوگا، ان سے مسئلے حل ہو جائیں گے، ان سے بات کر کر بھی مسئلے حل کر دیں گے، تمہارے سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ. مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کے سامنے سے دانا اڑا کر لے جائے، کوئی چینی کا دانا، کوئی گندم کا دانا، مکھی آئی مگر سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے سے اڑا کے لے گئی، فرمایا سارے مل کر اس سے دانا بھی نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو مانگنے والے ہیں وہ بھی ضعیف اور کمزور ہیں، اور مان کس سے رہے ہیں؟ جو خود ضعیف اور کمزور ہے. جو خود ضعیف اور کمزور ہے وہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کے فقیر ہو. اے انسانوں تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو. پھر دوستو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. کافر یہ اعتراض کرنے لگے، کافر لوگ یہ اعتراض کرنے لگے کہ انسان جب مر جائے گا تو پھر یہ مٹی میں مل جائے گا، اس کی جو ہے جسم ختم ہو جائے گا، کچھ مٹی میں مل جائے گا، کچھ پانی میں بیٹھ جائے گا، کچھ ہوا میں ذرے اڑ جائیں گے، تو اللہ قیامت میں ہم کیسے زندہ کریں گے؟ العیاذ باللہ یہ اعتراض کرنے لگے کہ اللہ پاک پھر جسم کو دوبارہ کیسے جمع کریں گے جب سارا انسان مٹی میں مل جائے گا، ذرے ادھر ادھر ہو جائیں گے، قیامت میں اللہ کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان کا یہ گمان ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟
ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا کیوں نہیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ جس کے جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ بھی اس کو واپس کر کے دیں گے، یہ بھی برابر کر کے دیں گے اس کو. یعنی جو انگلیوں کے نشان ہیں، میرے جو انگوٹھے پہ جو نشان ہے، جتنے 7 ارب انسان اگر آج موجود ہیں تو سارے انسانوں سے یہ مختلف ڈیزائن اللہ نے بنایا ہے. ہر انسان، کسی انسان کا دوسرے سے یہ میچ نہیں کرتا. یہ جو ڈیزائن اللہ نے انگلیوں پہ انگوٹھوں پہ بنائے ہیں یہ کسی ایک انسان کا دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتا. اتنی سی جگہ پہ اللہ کی کتنی کاریگری ہے، کیسا مصور ذات ہے اللہ کہ یہ ڈیزائن کسی انسان کا ایسا نہیں جیسا اللہ نے مجھے دیا. اور آج نہیں، قیامت کا کوئی انسان ایسا نہیں آئے گا جیسا جس کا یہ والا ڈیزائن، یہ فکر پرنٹ ہو، ایسا اللہ نے بنایا ہے. کہا یہ بھی ہم تم کو واپس کر کے دیں گے. تم کو ہڈیوں کی بات کر دو، قیامت میں یہ واپس تمہیں ملے گا. کیسا اللہ ہے، قدرت والا ہے. اس اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں. طاقتور ہے. قوم عاد والے اللہ نے ایسی طاقت دی، کہا کہ اتنے بڑے بڑے قد تھے ان کے اور تھوڑی سی حرکت سے بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کے پھینکتے تھے. تو قوم عاد والے ایک دعویٰ کرنے لگے. نبی نے دعوت دی، ان کو دعوت دی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو وہ دعویٰ کرنے لگے، کہنے لگے میں اشد منا قوہ. اللہ نے قرآن میں ان کا دعویٰ ذکر کیا، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. کیا یہ قوم عاد والے نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا فرمایا وہ اللہ ان سے بھی زیادہ طاقتور